صبا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف خدا کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہو کہ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے پروردگار عالم الغیب کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے بننا ہے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا دیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو۔ اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا کہ تم کشادہ ذریں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو کسی چیز نے اس کو مرنے کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے۔ وہ اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ پس انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑے سے بیر۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا،
اور ایسا بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی مگر ایمان والوں کا ایک گروہ، اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہ تھا مگر یہ کہ ہم معلوم کر لیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے الگ کر کے جو اس کی طرف سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے سامنے کوئی شفاعت کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کہو کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ۔ اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں؟ کہو کہ جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی پوچھ تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان وہ حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلے والا ہے۔ کہو مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس کو جو اس کے آگے ہے۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھو جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ بڑا بننے والے کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تم کو پہنچ چکی تھی، بلکہ تم خود مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں سے، جبکہ تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم منکروں کی گردن میں توق ڈالیں گے، وہ وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم کبھی سزا پانے والے نہیں۔ کہو کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے
زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں جو درجے میں تم کو ہمارا مقرب بنا دے، البتہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کا دونا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرم ہیں، وہ عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تجھ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے اکثر لوگ انہی کے مومن تھے۔ بس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ تو محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ اور ان منکروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جن کو وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیسا تھا ان پر میرا عذاب۔ کہو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک، پھر سوچو تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ تو بس ایک سخت عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والا ہے۔ کہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے، میرا معاوضہ تو بس اللہ کے اوپر ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہو کہ میرا رب حق کو باطل پر مارے گا، وہ چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کہو کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ احاطہ۔ کہو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پس وہ بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا اور بن دیکھے دور جگہ سے باتیں پھینکتے رہے، اور ان کی آرزو میں آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بڑے دھوکے والے شک میں پڑے رہے۔